اسمبلی الیکشن ختم ہوا. آپ سے بات کرنے کا 2-3 مدعوں پر مقصد ہے. پہلی گزارش یہ ہے کہ کل کاؤنٹنگ ہے. سارے یہ مانتے ہیں، خاص طور سے جو ریجنل پارٹیز خود کو کہتی ہیں، جو بھی سرکار بنے گی یونین ٹیریٹری کی سرکار ہوگی اور اس میں جو الیکٹڈ سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوں گے. چنانچہ اب الیکشن ہو گئے اور کل میجارٹی کس کے پاس بھی آتی ہے وہ الگ بات ہے. سرکار کوئی بھی بنائے، مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے. 5 سال ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں. گپکار الائنس، سو کال ریجنل پارٹیز. اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے، خاص طور سے جو انڈیا بلاک، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس، باقی اپنی پارٹی، باقی پارٹیاں، کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائیے. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا الائنس کی مجبوریاں ہیں. ووٹ تو انہوں نے کشمیر سے لیے، لیکن 370 پر کانگریس نے خاموشی اختیار کی. میں اس وقت کوئی بٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہ ملے، کوشش کریں کہ نئی سرکار تب تک نہ بنے. اگر میجارٹی بھی ملے گی، چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے، الائنس کو ملے، یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے، تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہہ دیں کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دیجئے، الیکشن ہو گیا. اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ میونسپلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا، تو ان پر بھی لازم ہے، پی ڈی پی پر بھی لازم ہے، سب پر لازم ہے. کم از کم ایک چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. مودی جی نے ویسے ہی گول پوسٹ چینج کر دیا. تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اسٹیٹ پہلے دیں، تھوڑا سا وقار بحال ہو. اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہیے، ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں. لیکن ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازیوں سے آگے نکل کر پریکٹیکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف کانفیڈنس ریسٹور ہو، لوگوں کے رائٹس ریسٹور ہو. اور اگر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹڈلی جموں اور کشمیر کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیاں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجیے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے، سرکار بنانے کی کوشش سے، تو بہت اچھا رہے گا. کہ جو مین جموں کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لداخ یو ٹی کو دیا گیا ہے. وہ سارا لداخ یو ٹی کو دیا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ اگر جموں کشمیر لگ بھگ 2 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ کی آبادی کے لیے 2 بلاک، کوئی 20-25 کمرے، اور لداخ کی آبادی مشکل سے 3-4 لاکھ ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا، اتنا ہی شیئر دیا گیا. یہ زیادتی کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد my humble appeal to Government of India and the local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. لیکن دکھ یہ ہے کہ وہاں تو بیٹھنا ہی ہے، وہاں بچے جائیں گے، لوگ جائیں گے، پیشنٹ جائیں گے، باقی لوگ جائیں گے. تو آپ نے 4 لاکھ لوگوں کے لیے بھی اتنی اکاموڈیشن وہاں پرووائڈ کر دی اور 2 کروڑ لوگوں کو بھی اتنی ہی جگہ دے دی. واٹ واز دا کرائٹیریا؟ اور جو جگہ جموں کشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے وہاں پر کوئی بیمار جاتا تھا، کوئی اور جاتا تھا، ان کے لیے ریزرو تھی. چھوٹے چھوٹے کمرے، اس سے بڑے تو باتھ روم ہیں لوگوں کے گھروں میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی وساطت سے سرکار تک یہ بات پہنچے گی. اینڈ آئی وانٹ این ایکسپلینیشن ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ اینڈ ایز ممبر پارلیمنٹ آف نارتھ کشمیر کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کرائٹیریا کیا تھا
جس پر آپ نے وہ بندر بانٹ کر دی اور ہمارے ریسورسز کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیریوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور جموں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیں. تیسری چیز میری یہ گزارش ہے, اب تو سرکار کل بنے گی ہی. میں کہتا ہوں کہ فی الحال پارٹیاں رک جائیں. اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک کیپٹل اس کا کہاں ہوگا؟ سری نگر ہے یا جموں ہے؟ دربار میں ایک اچھی ٹریڈیشن تھی جو ایک بانڈنگ کا کام کرتا تھا بٹوین ٹو ریجنز. کلچرل بانڈنگ, ایموشنل بانڈنگ, ہر طرح سے بانڈنگ. صرف یہ کہنا کہ اس سے کتنے کچھ کروڑ پیسے ہمیں خرچ ہوتے تھے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کیریز اے لاجک. سیکریٹریٹ میں جا کے جو مجھے پتا چلا لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے, پیسہ بچانے کے بجائے کنفیوژن ہے, آفیسروں میں بھی کنفیوژن ہے, لوگوں میں بھی کنفیوژن ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا کر دربار منہ کی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے تاکہ جموں اور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل جل سکیں اور ایک جو ان کا ایک کلچرل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے. کہ ابھی کچھ دن پہلے یتی نرسمن آنند نامی ایک تتھا کتھت پجاری نے ایک بار پھر پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی. ہمیں اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن ان کے نام پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے. لیکن میرا مودی جی سے اتنا سوال ہے, اگر آپ نے مجھ کو یو اے پی میں بند کر دیا, کشمیری بچوں کو سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر تہاڑ جیل بھیجا گیا, تو اس گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ جو یوگی آدتیہ ناتھ ڈوزر لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, آخر کیا یہ آدمی یو اے پی تو ان لوگوں کے لیے بنا تھا؟ ہم پوچھنا چاہیں گے پورے ہندوستان کے, میں نہیں کہتا ہوں صرف مسلمان ہی, جو سیکولر ہماری میجارٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں, دے آلسو وانٹ ٹو نو وائی دس مین اینڈ فیو ادرس لائک ہم ہیو ناٹ بین بکڈ انڈر یو اے پی اے. ان کے لیے آپ نے کیا سزا تجویز رکھی ہے؟ اور وی آر کنڈیم اٹ.